آپ نے آج تک کئی عجوبے سنے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک غیر مسلم کی بیٹی نے روزہ رکھا اور پھر جو ہوا وہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا۔ ایک ایسا درخت جس نے خود بخود دودھ دینا شروع کر دیا اور دودھ کی ندی بہہ نکلی۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کو جانتے ہیں۔ کسی دور بسے گاؤں میں ایک غیر مسلم شخص رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، نازک سی، معصوم سی۔ باپ کی سوچ قدم قدم پر اس بچی کا پیچھا کرتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، بیٹی یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین آسمان سب انسان کے اختیار میں ہے، جو چاہے کر لے، جسے چاہے حاصل کر لے، کسی خدا ودا کا اس کھیل میں کوئی دخل نہیں۔ بیٹی کی معصوم آنکھوں میں سوال تیرتے، ابا اگر خدا نہیں ہے تو پھر ہم اس دنیا میں کیسے آ گئے؟ کیا خود ہی پیدا ہو گئے؟ باپ کا جواب سخت ہوتا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار نہیں، انسان ہی انسان کو وجود میں لاتا ہے۔ بیٹی روز یہی سبق سنتی، یہی قصہ پڑھتی اور اسی اندھی سوچ کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ پورے گاؤں میں یہی بات پھیلی تھی کہ انسان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اور کسی خدا کا وجود محض افسانہ ہے۔ گاؤں والے اپنی روزی روٹی کے لیے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتے اور باپ نے اپنی بیٹی کو بھی یہی ہنر سکھا دیا تھا۔ وہ اکیلے جنگل جاتی، لکڑیاں کاٹتی اور واپس لوٹ آتی۔ لیکن ایک روز اس لڑکی کا دل بے قرار ہو اٹھا۔ جنگل کی سرحد سے آگے کیا ہے یہ دیکھنے کی تڑپ اس کے قدموں میں رفتار بھر گئی۔ تو چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ دور کہیں ایک بستی دکھائی دی۔ وہ بستی جہاں ہر طرف روشنی تھی، ایک ایسی روشنی جو دلوں کو جگمگا رہی تھی۔ وہ پاس پہنچی تو دیکھا ہر چہرے پر مسکان تھی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے، ایک بڑا سا دسترخوان بچھا تھا جس پر ہر طرح کے لذیذ کھانے سجائے گئے تھے۔ سب نے مل کر دعا مانگی اور پھر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ تبھی ایک نرم ہو شیریں آواز اس کے کانوں میں پڑی، بیٹی ادھر آؤ، آ کر ہمارے ساتھ افطار کرو۔ وہ حیران تھی مگر بھوک نے اس کے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ افطار کے بعد سب اٹھے اور ایک بزرگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اس معصوم لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیا ہے۔ نماز مکمل ہوئی تو وہی محبت بھری آواز پھر آئی، بیٹی کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے نرمی سے جواب دیا، یہاں سے کچھ دور ایک بستی میں رہتی ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی، یہاں اتنی روشنی دیکھی تو کھینچی چلی آئی۔ عورت نے مسکرا کر کہا، اچھا کیا تم نے یہاں آ کر۔ جانتی ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ اس معصوم لڑکی نے سر ہلا دیا، مجھے کچھ نہیں پتا رمضان کیا ہوتا ہے۔ عورت نے بڑے پیار سے سمجھایا، رمضان وہ پاک مہینہ ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی جو تم نے کھانا کھایا اسے افطار کہتے ہیں۔ لڑکی اس عورت کی نرمی، اس کی محبت اور اس کے بولنے کے انداز پر فدا ہو گئی۔ آپ سب کے ساتھ رہ کر بہت اچھا لگا، اس نے مسکرا کر کہا۔ عورت نے اس کی پیشانی چوم لی، بیٹی جب جی چاہے ہمارے پاس آنا، ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس روز جب وہ اپنے گھر لوٹی تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھ کر آئی تھی ویسا منظر تو اس کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس بستی کی روشنیاں اس کی روح میں اتر چکی تھی۔ وہ ان چہروں پر سجی تابناک مسکراہٹیں اب اس کی یادوں کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی ماں تو برسوں پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لیکن اس مسلمان عورت کی آنکھوں میں، اس کی باتوں میں، اس کے لہجوں میں سے پہلی بار ایک ماں جیسا احساس ملا، ممتا کی وہ نرمی جو کبھی اس کے حصے نہیں آئی۔ لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر باپ کو پتہ چلا تو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ شاید ہاتھ بھی اٹھا دے، سوالوں کی بارش کر دے گا، کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی، کس سے ملی اور کیا کرنے گئی تھی۔ اس لیے وہ چپ رہی، مگر دل میں ہر وقت وہی بستی بسنے لگی۔ اب اس کا دل ہر روز وہی خواہش کرتا کہ کسی بہانے پھر اس گاؤں پہنچ جائے، لکڑیاں کاٹنے کے بہانے نکلتی اور اسی روشن بستی جا بیٹھتی، ان کے ساتھ افطار کرتی، ان کی باتوں میں گھلتی ملتی اور اس پاکیزہ فضا میں سکون پاتی۔ ایک روز وہی مسلمان عورت بولی، بیٹی تم کو پتہ ہے ہم سحری بھی کرتے ہیں۔ لڑکی نے حیرانی سے پوچھا، سحری کیا ہوتی ہے؟ عورت مسکرائی، یہ وہ کھانا ہے جو صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے کھاتے ہیں تاکہ پھر پورے دن کا روزہ رکھا جا سکے۔
اس کے دل میں عجیب سی کشش جاگنے لگی۔ پہلی بار کسی اندیکھے رب کے سامنے اس کا دل جھکنے کو تیار ہو رہا تھا۔ مگر کون ہے وہ رب؟ کون ہے وہ خدا؟ اس کے باپ نے تو اسے خدا کی پہچان ہی بلا دی تھی۔ ایک روز جب دل بے چین ہو اٹھا اور باپ گھر پر نہیں تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ بستی ہو آؤں، اگر باپ پوچھے گا تو کہہ دوں گی لکڑیاں کاٹنے گئی تھی۔ یہی سوچ کر وہ جنگل پار کرتی ہوئی اس روشن بستی جا پہنچی۔ اس بار بستی میں ایک نورانی شخص کو دیکھا، روشن چہرہ، نگاہوں میں عجیب سا ٹھہراؤ اور لفظوں میں دل کو چھو لینے والی مٹھاس۔ وہ گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے، جن کی باتوں میں حق اور ہدایت کا نور تھا۔ وہ تمام لوگوں کو ایک پاک کتاب پڑھا رہے تھے۔ لڑکی بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایسی شخصیت پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ان کی باتوں میں ایسا اثر تھا جیسے ہر لفظ اس کے دل میں اترتا جا رہا ہو۔ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا سحر اس پر طاری ہونے لگا۔ وہ بیٹھی رہی، ایک ایک لفظ اپنے اندر سمیٹتی رہی، مگر اچانک اسے خیال آیا، ارے باپ کو تو بتایا ہی نہیں، اگر دیر ہوئی تو باپ بہت ناراض ہوگا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ والے نے پکارا، بیٹی ٹھہرو، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ کہتی، وہی مسلمان عورت آگے آئی، حضرت یہ وہی بچی ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اللہ والے نے بڑی محبت سے کہا، بیٹی اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ لڑکی نے جھکی نظروں سے کہا، بابا کو نہیں پتا، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اللہ والے مسکرا دیے، اچھا جاؤ بیٹی، لیکن پھر آنا۔ لڑکی لوٹ گئی، مگر اب اس کے دل میں ایک نئی خواہش جاگ چکی تھی۔ وہ سحری بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ رات میں آنے کا خیال دل میں ایسا مچلنے لگا کہ ہر لمحہ اسی خیال میں ڈوبنے لگا۔ رات ہوئی، باپ گہری نیند میں سو گیا اور لڑکی چپکے سے اپنے گھر سے نکل پڑی۔ اب اسے جنگل کا کوئی ڈر نہیں تھا، نہ اندھیرے کا، نہ کسی درندے کا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اسے راستہ دکھا رہا ہے، کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ جب اس بستی پہنچی تو پورے گاؤں میں رونق تھی، سحری کی تیاری ہو رہی تھی، سب کے چہروں پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ جا کر پھر اس اللہ والے کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا، آ گئی تم؟ کیا اس بار ہمارے ساتھ روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ لڑکی نے معصومیت سے پوچھا، روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے بڑی نرمی سے کہا، روزہ جسم کی پاکیزگی ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جسم اور اپنے روح کو ہر برائی سے بچانے کا نام ہے۔ وہ برائیاں جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو برباد کر سکتی ہیں۔ اور یہ مہینہ ہے رمضان کریم کا، برکتوں کا، رحمتوں کا اور مغفرت کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے۔ ہم صبح سے مغرب تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ہمیں ایسا انعام دیتا ہے جس کی مثال نہیں۔ لڑکی خاموشی سے سنتی رہی، ہر لفظ جیسے اس کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، جیسے سوکھی زمین پر پہلی بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ وہ معصوم پوچھ بیٹھی، یہ اللہ کون ہے؟ میرا باپ تو کہتا ہے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں، ہم تو یوں ہی اپنے آپ بن گئے ہیں۔ اللہ والے مسکرا دیے، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا درد بھی تھا۔ نہیں بیٹی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، ہر چیز اس کی مرضی سے ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مگر وہ ہمارا باپ نہیں۔ وہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے بے نیاز ہے، ہر برائی سے بلند ہے۔ سنو بیٹی، تمہارا خدا ایک ہی ہے، وہی خدا جو میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے لڑکی کا دل جیسے ٹھہر گیا۔ یہ باتیں اس کے لیے نئی تھی، مگر ان کے اندر عجیب سی سچائی تھی، ایک عجیب سا کھینچاؤ، جیسے کوئی بھولے ہوئے راستے کا پتہ مل گیا ہو۔ اسی وقت سحری کا اعلان ہوا۔ اللہ والے نے کہا، آؤ بیٹی ہمارے ساتھ بیٹھو، پہلی بار سحری کا لطف بھی تمہیں ملے گا اور اس کا مقصد بھی سمجھ آئے گا۔ لڑکی وہیں بیٹھ گئی، ایک عجیب سکون کے ساتھ۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں کی تھی، جیسے وہ اس بستی کی مٹی کا حصہ ہو۔ سحری کے بعد اللہ والے نے نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی ہاں، میں تو کب سے بھٹک رہی تھی، میرا کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی خدا نہیں تھا، میں تو ایک بے سہارا مسافر تھی، لیکن اب مجھے اپنا خدا مل گیا ہے، وہ جو سب کا ہے، جو سب کی سنتا ہے، میں اسی کی بننا چاہتی ہوں۔ اللہ والے کی آنکھیں چمک اٹھی، تو پھر بیٹی دل اور جان سے کلمہ پڑھو۔ لڑکی نے کانپتے ہونٹوں سے کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ لمحہ اس کی روح کا نیا جنم تھا، وہ مسلمان ہو گئی
اس نے اسی دن روزہ بھی رکھ لیا اور پہلی بار ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی مگر دل سکون سے بھر چکا تھا۔ وہ اللہ والے سے قرآن پاک پڑھنے لگی۔ ہر لفظ اس کی پیاس بجھا رہا تھا۔ پھر جب صبح کا اجالا پھیلنے لگا وہ اپنے گھر لوٹ آئی۔ باپ تب تک سویا ہوا تھا۔ کچھ دن تک سب خیریت سے گزرتا رہا۔ باپ کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو روز چپکے سے روزہ رکھتی، جب باپ کام پر نکل جاتا تو بستی چلی جاتی، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتی، نماز پڑھتی اور دل کو تسکین ملتی۔ باپ جب کام سے لوٹتا تو کھانے کے لیے آواز دیتا۔ لڑکی کہہ دیتی میں نے پہلے ہی کھا لیا ہے، ابا بھوک نہیں ہے۔ وہ روزے سے ہوتی مگر یہ راز وہ کیسے کھولتی؟ مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا۔ 2-3 دن اب تو یہ روز کا منظر ہو گیا۔ باپ حیران تھا، بیٹی کہیں تم بیمار تو نہیں؟ پہلے تو میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی، اب پہلے ہی کھا لیتی ہو؟ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ ابا عادت بدل گئی ہے، شاید روز وہ چپکے سے سحری کرتی، روزہ رکھتی اور جب باپ گھر سے نکلتا تو اسی بستی چلی جاتی، قرآن پڑھنے، عبادت کرنے اور اس روشنی میں سکون تلاشنے جو اب اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ لیکن ایک دن قسمت کا پردہ اٹھ گیا۔ باپ کے ایک ساتھی نے اسے جنگل سے آگے مسلمانوں کی بستی جاتے دیکھ لیا۔ وہ حیران ہوا، یہ لڑکی یہ تو خدا کو بھی نہیں مانتی، پھر مسلمانوں کی بستی میں کیا کرتی ہے؟ اس نے سیدھا لڑکی کے باپ سے شکایت کر دی، بھائی تمہاری بیٹی روز جنگل کے راستے اس مسلمان بستی جاتی ہے، دیکھنا تو چاہیے کیا ماجرا ہے۔ باپ پہلے ہی شک میں تھا، وہ بیٹی سے پوچھتا مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا۔ اب اس شکایتی بات نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ اس روز جب باپ گھر لوٹا اس کے لہجے میں پہلے سے کہیں زیادہ سختی تھی۔ اس نے بیٹی کو آواز دی، بیٹی میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا لاؤ۔ لڑکی کانپتے ہاتھوں سے شربت بنا کر لائی۔ باپ نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا اور زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا، لو میرے ہاتھ سے شربت پیو، اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں نہ ٹھیک سے کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، آج تو میرے ہاتھ سے پیو۔ لڑکی کی روح کانپ اٹھی، اس کے لب سوکھ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ روزے کی حالت میں وہ یہ شربت کیسے پی سکتی تھی؟ نرمی سے بولی، ابا میں یہ شربت نہیں پی سکتی۔ باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، کیوں کیا بات ہے؟ وہ غصے میں جھنجھلا اٹھا اور جھپٹ کر بیٹی کے گال پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ بتا مجھ سے چھپ کر ان مسلمانوں کی بستی میں کیا کرنے جاتی ہے؟ کون سی پٹی پڑھائی ہے انہوں نے؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس کی آواز میں حوصلہ تھا، ابا انہوں نے کوئی پٹی نہیں پڑھائی، انہوں نے تو بس سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ انہوں نے سکھایا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں بنی، نہ ہم خود آئے نہ یہ زمین آسمان خود بنے، ایک خدا ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ باپ کا غصہ آگ بن کر پھوٹ پڑا، خدا کچھ نہیں ہے، تیرے دماغ میں جھر بھر دیا ہے ان لوگوں نے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی، سب سے پہلے یہ شربت پی۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، ابا میں نہیں پی سکتی، میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ لے لو۔ باپ دھاڑ اٹھا، تو مسلمان ہو گئی ہے؟ لڑکی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں، دل سے، روح سے، جان سے۔ یہ سن کر باپ کے چہرے پر وحشی پن طاری ہو گیا۔ اس نے غصے میں پاس کی ایک عورت کو بلایا، اسے گھسیٹ کر نہلاؤ، یہ تو ہمارے دشمنوں کا کھانا کھا کر آئی ہے، اسے ناپاک کر دیا گیا ہے۔ لڑکی گر گڑاتی رہی، نہیں ابا ایسا مت کرو، میں نے دل سے یہ مذہب اپنایا ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے روزے کا احترام بھی مٹی میں ملا دیا گیا، زبردستی اسے گھس دیا گیا جیسے وہ کوئی گناہ گار ہو۔ اس کے بعد اسے ایک اندھیری سیلن بھری کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، مگر اس کے ہونٹوں پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی اس نے دل سے اللہ کو مانا ہے، چاہے ابا گلا گھونٹ دیں، چاہے بھوکا رکھ دیں، چاہے جان لے لیں، وہ اپنے رب سے وفا نہیں توڑے گی۔ بغیر سحری کے روزہ رکھتی، بھوک پیاس کی شدت سہتی، مگر ہر لمحہ اپنے رب کو پکارتی، اے رب ذوالجلال، اے رحمان الرحیم میری مدد کر، میں نے تجھے دل سے اپنایا ہے، تیری عبادت کی ہے، تیرے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتی، تیری راہ میں جان بھی دینی پڑے تو قبول ہے۔ ادھر کئی روز سے اللہ والے کی نظر اس بچی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ نہ سحری میں آتی نہ افطار میں دکھائی دیتی۔ بستی کے لوگ بھی بے چین تھے، وہ بچی کئی دنوں سے نہیں آئی، نہ سحری میں نہ افطاری میں، اس کی تو ہمیں عادت ہو گئی تھی، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ والے کا دل کانپ اٹھا، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ آپ نے سجدہ کیا، اللہ کے حضور رو پڑے، اے میرے مالک اس معصوم کا حال بتا دے، کہیں وہ تیری راہ میں کوئی آزمائش تو نہیں جھیل رہی۔ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کی روح کو ایک منظر دکھایا گیا، اندھیری کوٹری،
گھپ اندھیرا، ایک سوکھی سہمی لڑکی، بھوک اور پیاس سے نڈھال، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی یقین کا اجالا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، یہ تو سچی مومنہ ہے، تیری ولی ہے۔ اللہ والے کی آنکھیں جھلک گئیں۔ وہ بچی جو چند روز پہلے تک حق کی تلاش میں بھٹکتی تھی، آج اسی حق کی راہ میں بھوکی پیاسی ایک اندھیری کال کوٹری میں بند تھی۔ اس کے روزے کی تشنگی، اس کی مضبوطی اور اس کے صبر نے اللہ والے کے دل کو ہلا دیا۔ آپ فوراً بستی والوں کے پاس پہنچے اور درد بھری آواز میں کہا، وہ معصوم بچی بہت بڑی سزا بھگت رہی ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے چلنا ہوگا۔ وہ اللہ کی امانت ہے، اس کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ بستی کے ہر شخص نے حامی بھر لی، ہاں ہاں حضرت، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر کچھ بہادر مردوں عورتوں کو لے کر اللہ والے قافلہ بنا کر اس لڑکی کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب کے دل میں اخلاص تھا، سب کے چہروں پر عبادت کا نور اور سب کی نیت نیک تھی۔ روزے داروں کا یہ قافلہ اس گاؤں پہنچا جہاں کے لوگوں نے کبھی خدا کا نام تک نہیں لیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے جب اتنی تعداد میں لوگوں کو اپنے گاؤں میں آتے دیکھا تو اس کا تکبر بھڑک اٹھا۔ اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے بولا، حملہ کرو، ان کا یہاں کیا کام ہے؟ مگر اللہ والے کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہمارے لیے جھگڑا کرنا تو دور، بحث تک کرنا جائز نہیں، لیکن آج بات ایسی ہے جہاں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہم تمہارے گریبان نہیں پکڑیں گے، مگر سچ ضرور بتائیں گے اور دیکھیں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ لڑکی کا باپ تکبر سے چلایا، غلط تو تم ہو، تم لوگوں نے میری بیٹی کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کس کی اجازت سے اسے کلمہ پڑھایا، کس کے کہنے پر اسے مسلمان بنایا؟ اللہ والے نے بڑے سکون سے کہا، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسے ہدایت بخشی۔ یہ عنایت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کلمہ پڑھنا اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے۔ تیری بیٹی، یہ تو تیری بھی خوش قسمتی ہے کہ تجھے ایسی نیک اور پاک باز بیٹی ملی۔ باپ غصے سے تھر تھرانے لگا، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ سب نہیں سکھایا، تم نے اس کے معصوم دل میں خدا کا نام ڈالا، تم نے اس کا دماغ بگاڑ دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، دوست ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم خود اپنے آپ اس دنیا میں آ گئے؟ کیا تمہارا کوئی ماں باپ نہیں؟ کیا ان کے بھی کوئی ماں باپ نہیں تھے؟ جب یہ سلسلہ انسان کے بس میں ہی نہیں تو سوچو جس نے یہ ذریعہ بنایا وہ کون ہے؟ باپ چڑ کر بولا، ہم انسان سب کچھ کر سکتے ہیں، پہاڑوں کو چیر سکتے ہیں، سمندروں کو باندھ سکتے ہیں، اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ والے مسکرائے، اگر انسان اتنا ہی طاقتور ہے تو چلو میری آنکھوں کے سامنے ایک درخت زمین سے اگا کر دکھاؤ، تو ہم مان لیں گے کہ سچ مچ انسان ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی خدا نہیں۔ باپ کی زبان لڑکھڑا گئی، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں کوئی درخت کیسے اگاؤں؟ اللہ والے نے کہا، ابھی تو تم کہتے تھے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر کرو نا۔ ایک بیج لو، اسے مٹی میں ڈالو، پانی دو، دھوپ دو اور پھر انتظار کرو۔ لیکن تم جانتے ہو پودا اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، اسے نکالنے والی وہ طاقت ہے جس کا انکار کر رہے ہو۔ لڑکی کا باپ خاموش ہو گیا۔ اللہ والے کی آواز نرم تھی مگر اثر رکھتی تھی، جس خدا نے بیج کو پھاڑ کر اس میں سے ننھا سا انکور نکالا، اس نے تجھے بھی بنایا، اس نے تیری بیٹی کو بنایا، اسی نے سورج، چاند، ستاروں اور ہواؤں کو بنایا۔ تم نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ یہ دنیا خود بنی ہے، مگر سچ یہ ہے ہر ذرے کا ایک مالک ہے اور وہ وہی اللہ ہے جس کا کلمہ تیری بیٹی نے پڑھا ہے۔ اللہ والے نے جب سختی سے کہا، اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر لاؤ، آج دیکھ لیتے ہیں حق پر کون ہے، تمہارا یا ہمارا قرآن پاک۔ تو اس غرور میں ڈوبے باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیٹی کو کال کوٹری سے باہر نکالنے کا حکم دیا گیا۔ وہ نازک سی لڑکی جو بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی، کانپتے قدموں سے باہر آئی، چہرہ زرد، بدن کمزوری سے دھر دھرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں یقین کا وہ نور تھا جو صرف سچے ایمان والوں کو ملتا ہے۔ اللہ والے نے اس کے چہرے کو دیکھا تو رک نہ سکے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا۔ ان پاک لفظوں کی برکت سے اس کے چہرے پر رونق لوٹ آئی، اس کے لرزتے بدن میں تازگی اتر آئی۔ اللہ والے نے کہا، دیکھو یہ وہی بچی ہے جو چند دن پہلے مسلمان ہوئی ہے، تو تم نے اسے نہ کھانے دیا نہ پینے دیا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، مگر دیکھو اس کی محبت اپنے رب سے، بغیر سحری کے روزہ رکھا، افطار کیے بغیر روزہ رکھا، نہ شکایت کی نہ عبادت چھوڑی۔ یہ عشق ہے اپنے رب سے، یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ باپ پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ اللہ والے نے پھر کہا،
بیٹی اپنے باپ کو بتا دو وہ کون ہے، وہ اللہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تمہیں بھی اور اس پوری کائنات کو بھی۔ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ لڑکی کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے لفظوں میں یقین کا وزن تھا۔ ابا، یہ دنیا یوں ہی نہیں بنی، ہم یوں ہی نہیں آئے، سب کچھ اسی اللہ کی مرضی سے ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ باپ نے غرور سے گردن اٹھائی، میں نہیں مانتا یہ سب، چاہے تم جتنی باتیں کرو، جتنے ثبوت دو، انسان کو دنیا میں لانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ماں باپ، اور یہ سب کسی خدا کے بغیر ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ والے نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا، کیا تم سب بھی یہی سمجھتے ہو؟ گاؤں والے بھی اسی اندھی سوچ میں ڈوبے تھے۔ ہاں، ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ اللہ والے نے گہری سانس لی، اچھا اگر تم کہتے ہو کہ انسان سب سے بڑا ہے، سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، جانور، پرندے، پیڑ پودے سب انسان کے غلام ہیں، تو کیا کوئی ہے یہاں جو میرے سامنے ایک ننھا سا پودا ہی زمین سے نکال کر دکھا دے؟ سب خاموش تھے۔ باپ کا غرور ڈگمگانے لگا۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھائے، یا رب رحمان، یا رب کائنات، تجھے تیری عظمت، تیری رحمت اور اس مقدس مہینے کا واسطہ جس میں تو نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس مہینے کا واسطہ، ان اندھوں کو دیکھنے والا بنا دے، انہیں دکھا دے کہ تو ہے، تو ایک ہے اور تیرے ہوتے ہوئے کوئی شکی نہیں رہ سکتا۔ اللہ والے کی دعا ختم ہوئی تو زمین کانپنے لگی۔ گاؤں والے حیران تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک اسی زمین سے ایک بڑا اور بلند درخت نکل آیا، اور نہ ہی بیج ڈالا گیا، نہ پانی، نہ دھوپ، مگر درخت اپنی پوری شان سے کھڑا ہو گیا۔ باپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ والے نے پوچھا، اب کیا دیکھتے ہو؟ کس نے یہ کر دکھایا؟ باپ نے کانپتی آواز میں کہا، اگر تمہارا اللہ یہ درخت نکال سکتا ہے تو اس سے کہو اس درخت سے دودھ بہا کر دکھائے۔ دودھ تو بکریاں اور گائیں دیتی ہیں، درخت کبھی دودھ نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارا اللہ واقعی قادر ہے تو یہ ناممکن کام بھی ممکن کر دے۔ اللہ والے مسکرائے، اللہ اپنے بندوں کو ثبوت نہیں دیتا، بندے اس کے کرشموں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اللہ کو حکم نہیں دیتے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ مگر اے گمراہ انسان، اللہ کے اختیار پر کوئی شک کرے یہ منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تیرا غرور توڑ کر دکھائے گا۔ باپ غرور میں چیخا، درخت اگانا ایک بات تھی، مگر اب دودھ بہا کر دکھاؤ۔ یہ درخت دودھ کیسے دے گا؟ اللہ والے نے اس شخص کی طرف دیکھا جس کی ضد اور گھمنڈ اب بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ دیکھو، اللہ والے نے کہا، درخت تو اللہ نے اگا دیا، اب تم کہتے ہو کہ اس سے دودھ بہا کر دکھاؤ، مگر سن لو، اللہ نے ہر چیز کا ایک کام مقرر کیا ہے، جانوروں کو دودھ دینے کا، درختوں کو پھل دینے کا، مگر جب مالک کائنات کی قدرت جوش میں آتی ہے تو ناممکن کو ممکن بننے میں دیر نہیں لگتی۔ باپ نے اب بھی ہیکڑی دکھائی، تم باتوں کو گھما رہے ہو، سچ یہ ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، جاؤ اپنی عبادت کرو، میری بیٹی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرے گی۔ مگر اس بار وہ معصوم لڑکی کھڑی ہو گئی، چہرے پر عجیب سا نور تھا اور لہجے میں پہلے سے کہیں زیادہ یقین۔ نہیں ابا، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے رب کو دل سے مانا ہے، اس کے آگے سر جھکایا ہے، میں تمہارے کہنے پر اپنا مذہب نہیں بدلوں گی۔ باپ تمتما گیا، میں تیرا باپ ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور بڑی نرمی مگر پوری طاقت کے ساتھ کہا، نہیں ابا، تم نے مجھے پیدا نہیں کیا، تم صرف ایک ذریعہ تھے، بنانے والا صرف اللہ ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے پاک ہے۔ باپ کی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کا ملا جلا سمندر تھا۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھا، تم نے میری بیٹی کو میرے خلاف کھڑا کر دیا۔ اللہ والے نے بڑی نرمی سے کہا، ہمارا مذہب کبھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ بچے اپنے والدین کی بے ادبی کریں، مگر جب بات رب جہاں کی شان کی ہو تو کوئی مومن یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اگر تو حق دیکھنا ہی چاہتا ہے تو اے اللہ اس بے دین کو دین کی روشنی دکھا دے، اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دے تاکہ اس کے دل کی سختی پگھل جائے۔ کون جانتا تھا کہ یہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے تھے۔ اچانک اس درخت سے دودھ کی ایک سفید چمکدار ندی جاری ہو گئی، ایسا دودھ جیسا کسی نے دیکھا نہ سنا تھا۔ بستی والے حیران، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ والے مسکرائے، آؤ میری بستی والوں، اپنے پیالے لے آؤ اور اس برکت سے اپنے برتن بھر لو، ایسا پاک دودھ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ بستی کے مرد عورت سب دوڑے، ہر ہاتھ میں برتن، ہر آنکھ میں حیرت، دودھ بھرتے جاتے اور درخت سے بہنے والی دودھ کی ندی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اب افطار کا وقت ہو گیا ہے، تیری اس قدرت سے آج تیرے روزہ دار روزہ افطار کریں گے۔ لڑکی بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے سب کو برتن لا کر دیتی رہی۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی اس معصوم نے بھی اپنا روزہ
उसी दूध से खोला। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे, शुक्र के थे। फिर अल्लाह वाले ने अजान दी, वो अजान जिसने पूरे गांव के दिलों को हिला दिया। सबने मिलकर अफ्तार किया। फिर अल्लाह वाले ने नमाज पढ़ाई। सब उनके पीछे संजीदगी से खड़े हो गए। आज वो हाथ जो कभी किसी खुदा के आगे नहीं उठे थे, आज अल्लाह की बारगाह में झुक चुके थे। नमाज मुकम्मल हुई तो अल्लाह वाले ने बड़ी मोहब्बत से कहा, अब बताओ, क्या अब भी अंधेरे में रहना चाहते हो या उस रोशनी की तरफ बढ़ोगे जो तुम्हारे दरवाजे तक आ चुकी है। लड़की का बाप, जिसका सर अब तक गुरूर से ऊंचा था, झुक गया। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ही इस गांव को भटकाने वाला था। जब मेरे पास ही कोई इल्म नहीं था तो मैं इन्हें क्या सिखाता। आज आपने मेरी आंखों से वो पर्दा हटा दिया जो मैंने खुद अपने ऊपर डाला था। अब मुझे यकीन हो गया, सच वही है जो मेरी बेटी ने माना और जिसे आप सब ने अपनाया। फिर उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटी, तू सच्ची राह पर है, मुझसे गलती हुई। अल्लाह वाले ने अपने नूरानी लबों से कलमा पढ़ाया और पूरा गांव एक साथ अल्लाह की वादानियत और रसूल की रिसालत का इकरार करने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस तरह एक मासूम लड़की की सच्ची मोहब्बत और अटल यकीन की बरकत से पूरा गांव मुसलमान हो गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर